صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے آسمان رشد و ہدایت کے تارے ہیں، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہے، وہاں وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ثانی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، پھول تو سارے ہی خوشنما اور دلربا ہوتے ہیں، مگر گلاب کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دھاتیں تو ساری ہی کام کی ہے، مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ موتی تو سارے ہی قیمتی ہے، مگر زمرود اور یاقوت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں، مگر جمعۃ المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ راتیں تو ساری ہی عبادت کے لیے ہے، مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مہینے تو سارے ہی وقت کے سنگ میل ہے، مگر رمضان المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اوقات تو سارے ہی قابل قدر ہیں، مگر تہجد کی بات ہی کچھ اور ہے۔ آسمانی کتابیں ساری کی ساری واجب الاحترام ہے، مگر قرآن کی بات ہی کچھ اور ہے۔ امام تو ساری ہی مقتدا اور پیشوا ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ شہر تو سارے اللہ کے بسائے ہوئے ہیں، مگر مکہ اور مدینہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مسجدیں تو ساری ہی اللہ کا گھر ہیں، مگر مسجد الحرام کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تمام انبیاء اللہ کے قاصد اور نمائندے ہیں، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے آسمان رشد و ہدایت کے تارے ہیں، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ سامعین کرام، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت ساری چیزوں میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آگے ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے قرآن شریف کا نام مصحف رکھا، سب سے پہلے وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کفار سے لڑے، اس لیے وہ دین الہی اور دعوت نبوت کے سب سے پہلے مجاہد ہیں، سب سے پہلے خلیفہ راشد ہیں، سب سے پہلے بیت المال قائم کیا، سب سے پہلے انہوں نے خلافت کے لیے ولی عہد مقرر کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے پہلے اجتہاد کیا، سب سے پہلے ان کا لقب خلیفہ ہوا۔ اسلام میں سب سے پہلے ان کا لقب عتیق ہوا۔ امت محمدیہ میں سب سے پہلے داخل جنت ہوں گے، اور سب سے پہلے اسلام میں انہوں نے مسجد بنوائی، اسلام میں سب سے پہلے انہیں صدیق کا لقب ملا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اس آیت کریمہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ثانی اثنین فرمایا گیا ہے۔ اس سے یہ نقطہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہے، وہاں وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ثانی ہے، یعنی کہ دوسرے نمبر پر ہے۔ ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہے، ابو بکر ثانی ہے۔ تبلیغ و دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ثانی ہے۔ دین کی نصرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ثانی ہے۔ امام و خلافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ثانی ہے۔ روزہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ثانی ہے۔ سامعین کرام، ابو بکر رضی اللہ عنہ پوری کی پوری زندگی شریعت کے سانچے میں ڈلے ہوئے تھے۔ ان کی ہر رات عبادت میں، ہر رات اتباع سنت میں گزرتی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا جنازے کے ساتھ کون گیا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے سوال کیا محتاج کو کھانا کسی نے کھلایا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا
بیمار کی عیادت کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اوصاف جس میں جمع ہو وہ جنتی ہے۔ اتباع سنت کا یہ جذبہ تھا کہ وفات کے قریب عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں دفن کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا 3 کپڑوں میں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے کفن میں بھی 3 کپڑے ہوں، 2 یہ چادریں جو میرے بدن پر ہیں دھو لی جائے، ایک نئی چادر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا اتباع سنت کا جذبہ اس قدر پسند تھا کہ وفات میں بھی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت ہو گئی۔ چنانچہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ انتقال کے دن فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن رحلت فرمائی؟ لوگوں نے کہا پیر کو۔ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے میری موت بھی آج ہوگی، اور یہ پیر کا دن تھا۔ ان واقعات کی بنا پر ہی دل بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سچے عاشق رسول بلکہ فنا فی الرسول تھے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔